ہائے ہائے بشرا خاتون اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی۔ آگ لگے تیری صورت کا، تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی؟ ڈائن کھا گئی اپنے اکلوتے بھائی کو۔ ہائے اور ربا، مجھے پتا ہوتا تو پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی، تمہاری زندہ درگور کر دیتی۔ میرا بھولا بھلا شہزادہ۔ اس کی سینہ کوبی اور آہوزاری جاری رہی۔ وہ بھی گھر کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی خاموشی سے روتی رہی۔ ماں تو اسے کوس کر برا بھلا کہہ کر دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ وہ کسے کوستی، کس کو برا بھلا کہتی؟ اگر ماں کا اکلوتا بیٹا قتل ہوا تھا تو اس کا بھی تو اکلوتا بھائی تھا، اور اس نے کون سا کسی سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں یا کسی سے ناجائز تعلقات رکھے تھے؟ وہ جو شرمندہ ہوتی، وہ تو خود ایک عذاب میں پھنسی ہوئی تھی، اور اس دور میں بھی کراچی جیسے شہر میں جنگل کا قانون رائج تھا۔ ایک گنڈے کا پورا حق حاصل تھا کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر کسی لڑکی کی زندگی اجیرن کر دے، اسے ہر وقت چھیڑتا رہے اور احتجاج کرنے پر اس کے بھائی کا قتل بھی کر دے۔ دلاور شیخ نے بھی تو یہی کیا تھا ان کے ساتھ سرے بازار۔ اسے روک کر وہ ببانگ دہل کہتا تھا، بی اے کر لے، بی اے کے بیبی، پھر تمہیں میری بیوی بننا ہے، اور اس سے پہلے کوئی رشتہ لے کر تمہارے گھر آ گیا تو خود جان سے جائے گا، تمہارے بی اے کرنے میں رکاوٹ ڈال دے گا۔ وہ تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، بس خوف سے لرزتی کانپتی ماں کی گود میں پناہ لینے گھر کو دوڑ پڑتی۔ 12ویں کلاس کی لڑکی کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے؟ پھر باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو بھی اور غیر محفوظ محسوس کرتی ہے۔ دلاور شیخ کا تو نام ہی خوف کی علامت تھا۔ دکاندار باقاعدگی سے اسے بھتہ دیا کرتے تھے۔ چوں چراں کرنے والے کی بوری میں بند لاش سڑک کنارے پڑی ملتی، کسی گندے نالے میں ڈوبی ملتی، یا ساحل سمندر پر اپنی تقدیر پر نوحہ خواہ نظر آتی۔ پولیس والوں کو بھی اپنے گھر والے اور نوکری عزیز تھی، اس لیے تو جب ماں کو لے کر تھانے دار کے پاس گئی تو اس نے پوری توجہ سے اس کی بات سن کر کہا، فکر نہ کرو مائی، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، مگر یہ بہتر یہی ہوگا کہ علاقہ چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ ایک طاقتور شخص ہے اور اس کی پشت پر ایک با اثر شخص موجود ہے جس کو وہ کافی لاڈلا ہے۔ قانون کا محافظ انہیں ایسا مشورہ دے کر گویا باور کرا رہا تھا کہ اس معاملے میں بے بس ہے۔ پولیس والوں سے مجرموں سے بات چیت نہیں کیا کرتے، ان کی سر کو بھی گرتے ہیں۔ یہاں تھانے دار ان کو ہی سمجھا رہا تھا، اور ایسے لوگ منت سماجے سے نرم نہیں پڑتا کرتے۔ جس کے ہاتھ میں اختیار آ جائے وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی اختیار نے فرعون و نمرود سے خدائی دعویٰ کروایا تھا، اور اسی اختیار نے شاید اللہ پاک کے مقابلے لا کھڑا کیا۔ اسی اختیار نے ابو جہل کو اپنی جہالت پر ثابت قدم رکھا، اور یہی وہ اختیار ہے جس کی وجہ سے آج امریکہ نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ جس کا اختیار ہو اس درجے کی منمانی کی جاتی ہے۔ کہاوت ہے کہ موچی اختیار ملا اور اسے چمڑے کا سکہ جاری کر دیا۔ دلاور شیخ کے پاس ایک بااثر شخصیت کی چمچہ گیری کے باعث اتنا اختیار آ گیا تھا کہ وہ ایک غریب لڑکی کی زندگی اجیرن کر سکتا تھا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ خوبصورت تھی، اور یہی خوبصورتی اگر صاحب اختیار عمرہ کے گھر جنم لے تو باعث رعب بن جاتی ہے، اور اگر غریب کے گھر جنم لے تو تماشا اور دیکھنے کی چیز۔ بقول شاعر، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ اگر وہ معمولی شکل یا قبول صورت ہوتی تو اس سے ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ محلے کے آوارہ لڑکوں کو اس کے عشق کا شوق چڑھایا تو اسکول کے لڑکے بھی آہیں بھرتے نظر آئے، اور جب دلاور شیخ جیسے گنڈے کی نظر پڑی تو تمام اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ اسے تو نام محلے کے آوارہ لڑکوں کی پڑھاتی نہ، شریف لڑکیوں کو چھیڑنے والے آوارہ کتے ہی کی طرح تو ہوتے ہیں جن کا کام بھونکنا ہوتا ہے، لیکن اس کی بدقسمتی سے کاٹنے والا کتا لڑکھڑا گیا تھا۔ دلاور شیخ اس محلے کے بلکہ آس پاس کے 2-3 محلوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے منہ سے لگنے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ایسے گنڈے نہ پولیس میں کوئی ہوتی ہے شنفائی، نہ عدالت مہیا کرتی ہے کرائے کے وکیل اور خریدے ہوئے جج، بھلا غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ اس کی ماں بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ دلاور شیخ کے اختیار سے واقف ہی رہی، کسر تھانے دار کی بات انہیں پوری کر دی، اس لیے حدت الوسع یہ بات اپنے جوان بیٹے سے چھپائی رکھی۔ مگر کب تک؟ ایک دن جب روتی لرزتی کانپتی گھر میں داخل ہوئی تو بڑا بھائی مزدوری نہ ملنے کے باعث گھر میں پہلے سے موجود تھا، اور گھر میں رنگ و روغن کا کام کیا کرتا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بہن کی حالت دیکھتے ہی تڑپ اٹھا۔ وہ بھی ایک غیر مرد کی بیہودہ گفتگو سن کر غصے اور خوف سے کھولتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ماں کی آنکھوں کے اشارے سمجھے بغیر اس نے روتے ہوئے ساری بات بھائی کے گوش گزار دی تھی۔ بھیا وہ کمینہ مجھے روزانہ تنگ کرتا ہے، کبھی کالج کے دروازے پر روک لیتا ہے، کبھی گلی کے نکڑ بازار پر بیہودہ اور گندی گندی باتیں کرتا ہے، فلمی ہوروں کی طرح بڑکے مارتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، میرے بی اے کرتے ہی مجھ سے زبردستی شادی کر لے گا، اور اس سے پہلے میرا رشتہ لے کر کوئی آیا تو اسے جان سے مار کر اسی وقت مجھے بیوی بنا لے گا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس کا بھائی شاہنواز غصے سے کانپتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولا، جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اس کی آنکھ کا حصہ نہیں رہے گی۔ وہ دلاور شیخ اس سے سسکیاں لیتے ہوئے اس گنڈے کا نام لیا۔ شاہنواز فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر بیٹیوں کی طرح لاڈلی بہن کی آنکھوں میں نظر آنے والے آنسو دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے دلاور شیخ کے اڈے پر پہنچا تھا، مگر واپسی پر اسے ایک ہمدرد رکشے والا لے کر آیا تھا۔ دلاور شیخ کے اڈے کے سامنے اس کی بے یارو و مددگار لاش
کو اس ڈرائیور نے اپنے رکشے میں ڈالنے کی ہمت کی اور اس کا دور کا رشتہ دار تھا۔ 2-3 گھنٹے پہلے بہن کو چھیڑنے والے عبرت کا نمونہ بنانے کا دعوے دار دلاور شیخ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا، البتہ اپنی جان دے کر کم از کم بے غیرتی کی زندگی گزارنے سے بچ گیا تھا۔ گلوتے بیٹے کی لاش دیکھ کر اس کی ماں پاگلوں کی طرح بس اسے کوستی رہی، اس کے علاوہ اس بیچارے کے بس میں ہی تھا کیا تھا؟ تناوش پیدا ہی کیوں ہی میں نے تیرے منہ پر تیزاب کیوں نہ پھینکا رہے؟ تیرے چہرے پر چیچک ہی نکل آتی تو میرا گبرو بیٹا ہے، مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس کی ماں کا مجذوبانہ واویلا جاری تھا۔ محلے کی 2-3 بوڑھی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ کسی کی بات سمجھنے کے قابل ہوتی، روتی، سینہ کوبی کرتی اور کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ تناوش کے اندر نفرت کا ایسا الاؤ روشن تھا جو ہر چیز کو بسم کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ باپ جیسے بھائی کی موت اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے بس پروردگار سے شکوہ کنات تھی، کبھی کبھی خودکشی کا سوچنے لگی کہ اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کی ماں کو تو سکون آ جائے گا، مگر خود کو حرام موت کے حوالے کر کے اور اپنی آخرت برباد کر کے اسے کیا ملتا ہے؟ دلاور شیخ تو اسی طرح دندناتا پھرتا ہے، اس کے بعد کسی اور غریب لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جاتا۔ جبکہ وہ اسے عبرتناک موت مارنا چاہتی تو کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ اسے اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتے دیکھ سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ نہ تو قانون کے پاس اتنی طاقت تھی کہ دلاور شیخ پر ہاتھ ڈال سکتی، اور نہ کوئی اور ایسا تھا جو دلاور شیخ کو ہلاک تو کیا صرف انہیں دلاور کے شر سے بچا سکتا ہے۔ جنازہ اٹھا اور ماں بیٹیاں تڑپ تڑپ کر گھش کھا کے گر پڑی۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ ہوش میں آ کر بشرا خاتون کا بویلا پھر شروع ہو گیا اور تناوش نے گھٹنوں میں سر دے کر دوبارہ اللہ پاک سے شکوہ شکایت کرنے لگی۔ اس کے علاوہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کا گہرا ہوتے ہی محلے والیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگیں۔ ایک ہمدرد ان کے لیے کھانا لے آیا، مگر ماں بیٹی نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجبوراً کھانا وہیں رکھ کر وہ تسلی کے چند بول ضائع کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ رات گئے ماں کی ممتا نے جوش مارا اور بشرا خاتون نے گھٹنوں میں سر دیے۔ تناوش کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا، اسے بے تحاشا چومتے ہوئے روتی ہوئی، میری گڑیا، میری لاڈلی شہزادی، میری چندہ، بس کرو نہ رو، تمہاری ماں زندہ ہے۔ اب تک ماں نے شفقت پا کر بلک بلک کر رو پڑی۔ بشرا خاتون اسے مناتی رہی، دلاسے دیتی رہی، وہ ماں کی لاڈلی ہی تھی اور بھائی کی موت میں بھی اس کا قصور بھی تو نہیں تھا۔ نہ تو اس نے اپنی صورت خود بنائی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ ایسا تعلق رکھا تھا کہ اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹے روتی رہیں اور مالک ارض و سماء سے بھی یہ سب کچھ تحمل سے دیکھتا رہا، کیونکہ عزت و جلال کے مالک نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا کے بدلے کی جگہ بنا دیتا تو اب تک دلاور شیخ کی بوٹیاں چیل کبوں نے کھا لی ہوتی۔ اس کے پاس کس چیز کی دیر تھی؟ وہ تو بس کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے، اس ذات بابرکت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے، مگر اسے نتیجے نے ظاہر کب ہونا ہے یہ اس مالک ہی کو معلوم ہے۔ اگلے دن تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں کا تانتا بندہ رہا۔ پڑوسیوں کی بیٹھک میں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی، چونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی گھر کا مرد موجود نہیں تھا، اس لیے جاننے والے خود بشرا خاتون کے پاس آ کر تعزیتی کلمات کہتے رہے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محبوب الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناوش کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالی اور آخر میں بشرا خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا، بشرا بہن، یہ موقع ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر کسی میڈیا کے نمائندے سے مل کر اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کرو تو شاید اس بدبخت سے تناوش بیٹی کی جان چھوٹ جائے اور میڈیا پر خبر چل جائے تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش تو کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی صاحب اقتدار تک بات پہنچ جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بھنی بشرا اگلے ہی دن میڈیا آفس پہنچ گئی تھی۔ آفس سے باہر ہی اسے ایک ویگن مل گئی تھی۔ وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کر میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ساتھ ہوا، مگر گھر پہنچنے پر حیرت ان کی منتظر تھی۔ دلاور شیخ اپنے بندوں کے ساتھ وہاں سے پہلے سے کھڑا تھا۔ اسے کسی نے خبر دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پر بشرا خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہے۔ بشرا کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور شیخ اپنے بندوں کے ساتھ میڈیا والوں پر کھل پڑا اور 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر، ان تینوں کو کھینچ کر دلاور کے گنڈے ساتھی ویگن سے باہر لے آئے۔ تم تینوں میں سے کتنوں کی باجیاں کالج اسکول جاتی ہیں؟ انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے دلاور کی زبان غلاظت اگلنے لگی۔ رپورٹر تھوک نگلتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب، اچھا نہیں کر رہے، ہم عوام کے خدمتگار ہیں اور ایسی کی تیسی تمہاری خدمت کی۔ دلاور نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ دلاور کا بھاری تھپڑ کھا کر اس نے ایک جانب منہ کر کے خون تھوکا اور سر جھکا لیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ میں فقط تنبیہ کر رہا ہوں، اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی اس گھر یا گھر والوں کے قریب بھی پٹکتا نظر آیا تو اس کی شلوار اتار کر اس کے سر پر باندھ دوں گا اور اس کے گھر کی خواتین کے جسم پہ شلوار تو کیا قمیض بھی نہیں چھوڑوں گا۔
غلطی ہو گئی، کامتے ہوئے ہاتھ باندھے۔ دلاور شیخ نے اپنی آدمیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا۔ اس وقت کراچی کے حالات واقعی جنگل جیسے تھے، رینجر وغیرہ کا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک دو سیاسی جماعت کے گنڈوں نے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لوگ اتنے ڈرے شدہمے تھے کہ ایک حواس باختہ شخص کی بکواس کو کئی کئی گھنٹے سر جھکا کر سنتے رہتے تھے۔ وہ احمق جسے دنیا کا خود بھی نہیں معلوم تھا وہ کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میڈیا والوں کا بھی بس یہی نہیں، کمزوروں پر زور چلتا ہے جو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف تو وہ بھی زبان نہیں کھول سکتے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بری بند لاش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ پتہ وصول کرنے والے کون ہیں؟ ٹارگٹ کلرز کا تعلق کس لابی سے ہے؟ اور ان جیسے بہت سارے سوالوں کے جواب معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ ان سب کو نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یو بی میڈیا کا اصل مقصد انتشار پھیلانا، بد انتظامی اور بد نظمی کو ظاہر کرنا، اسلام کو بدنام کرنا اور لبرلزم کی تشہیر تعریف کرنا ہی تو ہے۔ میڈیا والوں کے بھاگتے ہی دلاور شیخ ان کے گھر میں گھس گیا۔ بدقسمتی سے مولوی محبوب الہی وہاں موجود تھا۔ بزرگوں، سنا ہے میرے خلاف کوئی محاذ کھول رکھا ہے۔ بارے شمار رسیدہ مولوی کے سامنے کھڑے ہو کر دلاور شیخ نے غطیہ لہجے میں کہا، تناشو اس وقت زمین پر بچھی دھڑی پر بیٹھی نفرت بڑی نگاہوں سے اس قریب شکل شخص کو گھور رہی تھی جو اس کے لیے محبوس ترین شخص تھا۔ دن میں نہ جانے کتنی بار وہ اس پر لعنت بھیجا کرتی تھی۔ اسے دردناک موت کے حوالے کرنا تناوش کی ایسی خواہش تھی جس کے بعد اسے زندگی میں کسی دوسری خواہش کا نمبر آتا تھا۔ دلاور، اللہ کے غضب سے ڈرو، کیوں اس یتیم بے سہارا بچی کے پیچھے پڑے ہو؟ تو ان کا ماما لگتا ہے سالے۔ اس کی سفید داڑھی سے پکڑ کر دلاور نے کھینچ کر اسے زمین پر پٹخا۔ تناوش سے برداشت نہیں ہوا تھا، وہ بھاگ کر مولوی صاحب کے قریب پہنچی۔ تم جیسے اور بس کمزوروں پر ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے مولوی صاحب کو سراہ دے کر اٹھانے لگی۔ دلاور نے مکروہ انداز میں قہقہ لگایا، تو کوئی طاقتور ڈھونڈ کر لے آؤ بی بی، یہاں تو سبھی دلاور شیخ سے کمزور ہیں، اللہ پاک تو کمزور نہیں ہے۔ دلاور، مولوی محبوب الہی نے غم و غصے سے کانپتے ہوئے سب سے طاقتور ذات کا حوالہ دیا، تو میں کون سا اللہ پاک کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ میں بھی تو تجھ جیسے کیڑے مکوڑوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ دلاور، مولوی محبوب الہی نے اللہ پاک کے غضب سے ڈرایا۔ سن بے مولوی، یہ محض مسجد میں بیٹھ کر سنانا، میں یہاں تیرا واعظ سننے نہیں آیا۔ اور یاد رکھنا اگر اس کے بعد میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کالے برقعے والی کو گھر بٹھا لینا۔ شاید نائم کلاس میں ہے، شکل کا تو پتہ نہیں مگر چال دیکھ کر لگتا ہے وہ بھی میرے ہونے والی بیگم کی طرح ہی ہوگی۔ دلاور شیخ نے غلیظ انداز میں مولوی صاحب کو اس کی بیٹی کا حوالہ دے کر دھمکی دی تھی۔ تجھے اللہ پوچھے گا۔ دلاور، تم پر ضرور اللہ کا غضب ہو۔